حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر بھی دی تھی، ہواؤں پر بھی دی تھی، پانی پر بھی دی تھی، اللہ اکبر، جنات پر بھی دی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک اجنبی شخص آیا اور آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو وہ اجنبی شخص اس مجلس کے اندر ایک شخص کے طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مجلس ختم ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو تمہاری طرف گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھا، موت کا فرشتہ، ملک الموت تھا۔ تو وہ شخص بے چین ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ سلیمان مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے، آپ ہوا کو حکم کر دیجئے۔ اس وقت ہوتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، ہوا کو حکم دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو ہوا نے اس شخص کو فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے ہندوستان کے آخری کونے پر پہنچا دیا۔ اور جب وہ اجنبی شخص دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو پوچھنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، تم تو کل بھی آئے تھے اور میرے ایک آدمی پر تم تو بہت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو اس اجنبی شخص نے، ملک الموت نے کہا ہاں میں نے کل بھی آیا تھا اور ابھی میں انہی کا روح قبض کر کے آ رہا ہوں، اور کل میں ان کے طرف گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا تھا، اجازت دی تھی کہ اس شخص کا روح جو ہے کہ بیت المقدس میں نہیں، فلسطین میں نہیں، بلکہ ہندوستان کے آخری کونے میں قبض کرنا ہے۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کا روح ہندوستان کے آخری کونے میں قبض کرنا ہے، اور یہ شخص فلسطین میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ میں جب گیا وہاں پر ہندوستان کے آخری کونے پر، تو وہ شخص پہلے ہی میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں گیا اور ان کا روح قبض کر کے آ گیا۔ تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو آخرت کی تیاری کرے،